So the New Indian is right here in the heart of Paris city, and we today have a special guest right here in Paris with us is Sajjad Raja, who's come all the way from London, and he will be talking to us about not just Pakistan occupied Jammu and Kashmir, but also the diaspora of POJK in London and in Europe. POJK के लोग अभी जो पाकिस्तान में हालात है और जो POJK का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें क्या फ़र्क लग रहा है आपको? पहले जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसमें ऑब्वियसली हम सब देख रहे हैं कि उनकी हालत बहुत ख़राब है. क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा है POJK के लोगों पर, और POJK का जो डायस्पोरा है यूरोप में उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, जहाँ तक डायस्पोरा की बात है तो डायस्पोरा में चूँकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, किया है पाकिस्तान ने काम और अभी मुसलसल कर रहा है, डायस्पोरा की सिचुएशन तो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इकनॉमिक इम्पैक्ट है पाकिस्तान की बैंक्रप्सी का या पाकिस्तान के डाउनफॉल का, वो डायस्पोरा पे तो नहीं होता है डायरेक्टली. लेकिन जो POJK की जहाँ तक बात है या GB की जहाँ तक बात है तो डेफिनेटली लोग अब पाकिस्तान से ज़्यादा मायूस हुए हैं. और जो वो एक होता था ना, मतलब हम बचपन से ये सुनते आ रहे थे जी कि इलाके पाकिस्तान भी एक ऑप्शन है या पाकिस्तान के साथ भी हम जा सकते हैं, तो अब तो लोग बिल्कुल खुल के ये कहना शुरू हो गए कि पाकिस्तान जो है वो कोई फ्यूचर नहीं है हमारा पाकिस्तान के साथ इलाक़ का सोचा भी नहीं जा सकता है. और लोग POJK के लोग पर्टिकुलरली, GB के लोग थोड़ा सा उनकी अभी भी उनका जो माइंड सेट है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन POJK के लोग पर्टिकुलरली वो तो आप कह लें कि अबाउट 90% लोग जो हैं दे डोंट वांट टू लिव विद पाकिस्तान. तो इसकी वजह क्या है? क्या ये वजह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हो गई, या कुछ एक हिस्टोरिकल रीज़न है कि POJK के लोग आज तक सेटल नहीं हो पाए हैं, कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो जम्मू एंड कश्मीर में 1947 में खींची गई वॉर की वजह से, ट्राइबल वॉर की वजह से, जो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया था, क्या उसका वो कारण है कि अभी के जो हालात है वो कारण है? नहीं, अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, ये ट्राइबल वॉर नहीं थी, ये पाकिस्तान आर्मी की वार थी और पाकिस्तान आर्मी बराह रास्त उसमें इन्वॉल्व थी. मेजर खुर्शीद अनवर और पाकिस्तान आर्मी के बाकी अफसरान जो हैं वो सारे इसको लीड कर रहे थे. पूरा सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने एक माहौल पैदा कर दिया था जी कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, ये वो एक ड्रामा. तो उसमें चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी तो लोगों ने कहा जी, उस वक्त लोगों ने प्रोपेगेट किया जी कि हम इंडिया के साथ नहीं रह सकते, रूलर हमारा हिंदू है तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. मतलब जो उस 47 की जो भी कहानी थी वो तो उस वक्त चल गई, जैसे भी चली, जितनी भी हुई. 47 के बाद जो कुछ पाकिस्तान ने किया आज तक, उससे लोग ये रियलाइज़ करने पे मजबूर हुए कि पाकिस्तान को दरअसल जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहिए, पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज चाहिए, जम्मू कश्मीर की ज़मीन चाहिए. अब ये लोग समझना शुरू हो गए हैं. और फिर दूसरा फ़र्क ये पड़ा है कि इंडिया ने वहाँ पे डेवलपमेंट की है, और फिर ये अभी जो G20 की कॉन्फ्रेंस भी वहाँ पे हुई है, तो लोग देखते हैं, महसूस करते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है लोगों के साथ, वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है, लोगों को नज़र भी आ रहा है ना. पहले तो खबरें नहीं मिलती थी, तो अब लोग खुद देख रहे हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट है, वहाँ पे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इंडियन गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है. उसके मुकाबले में वो जब अपने आप को देखते हैं POJK के और GB को, तो वहाँ की तो हालत ये है कि लोगों को आटा भी नहीं मिल रहा है, लोगों को, मतलब हमारी एग्रीकल्चर, हम इंडिपेंडेंट होते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में 47 में, वो ख़त्म हो गई. कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिरे से कोई इंडस्ट्री नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है. सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक डिपार्टमेंट है जिसमें लोग मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं. छोटा मोटा लोगों का कारोबार है. आधे से ज़्यादा लोग हमारे यूरोप में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका, बरतानिया वगैरह में,
کینیڈا میں وہ بیچارے وہاں پہ جا کے محنت مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں یہ جو یہ گریس کا وہ بوٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس میں بھی ہمارے لوگ تھے. مطلب کوئی بوٹ ایسی نہیں آتی ہے, یا وہ ڈنکی اس کو کہتے ہیں, ڈنکی کے ذریعے لوگ آتے ہیں, کوئی ایسا قافلہ نہیں ہوتا ہے جس میں کم از کم 10 20 30 POJK کے نوجوان نہ ہوں. تو لوگ مطلب اس طرح بیچارے مرتے بھی ہیں, ہم فوٹو بھی شیئر کرتے رہتے ہیں, لیکن مجبور ہیں, کیا کریں. اب وہ اپنے والدین ان کے بوڑھے, ان کا علاج کروانا, بہنوں کی شادیاں کرنی, اپنا مستقبل بنانا, تو مطلب کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس. آپ کہہ رہے ہیں کوئی آپشن نہیں ہے, تو کوئی دنیا میں کیا کوئی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی تو ہوگا جو آپ کی بات رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں دنیا میں تو کوئی نہیں رکھ سکتا ہے, نہ ہی کوئی رکھے گا, کیونکہ یہ جو POJK کا ایشو ہے یہ بیسیکلی برطانیہ نے اور ویسٹرن ورلڈ نے خود کریٹ کیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان نے جب حملہ کیا 22 اکتوبر 1947 کو, اس کے بعد نیگوسیشنز ہوئیں, اور جو جموں کشمیر کا کنگ تھا, جو جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل گورنمنٹ تھی, اس نے 3 جون 1947 کا جو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے اس کی پروویژنز کے مطابق انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا انڈیا کے ساتھ. اور اس وقت کی جو بھی صورتحال تھی وہ اسٹیٹمنٹس موجود ہیں, وہ ساری چیزیں آرکائیوز میں ہر جگہ. دیٹ واز پروویژنل. یہ کہا گیا جی کہ ہم 3 ڈپارٹمنٹس جو ہیں, 3 پورٹ فولیو جو ہیں وہ انڈیا کو دے رہے ہیں, ڈیفنس, فارن افیئرز اور کمیونیکیشنز. ان دینے کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا آ کے پاکستان کو نکالے, اور اس کے بعد ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے پیپل آف جموں اینڈ کشمیر یا گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہماری ریلیشن شپ کیا ہونی چاہیے. انڈیا نے دیکھیں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی تو چیزیں نیگوسیٹ کی ہیں, انڈیا نے بھوٹان کے ساتھ بھی تو کی ہیں, انڈیا نے نیپال کے ساتھ بھی تو کی ہیں. تو انڈیا جو ہے وہ اب انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا صرف ایک ریجنل پاور نہیں ہے, بلکہ انڈیا گلوبل پاور ہے اس وقت. اب دیکھیں تائیوان پہ چین چائنا کس طرح لڑ رہا ہے, ہانگ کانگ پہ کس طرح لڑا, برطانیہ سے ہانگ کانگ چھین کے لیا ہے نا چائنا نے. تو اگر انڈیا اپنے لوگوں کو دیکھیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن, انڈر دا پروویژنز آف لا 1947 میں جو بھی ارینجمنٹس ہوئی, کیا پیپل آف POJK اینڈ گلگت بلتستان آر دے ناٹ انڈین سٹیزنس؟ ہمیں چھوڑ دیں, انڈین کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, جموں کشمیر کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. تو انڈیا اگر اپنے لوگوں کو, اپنے سٹیزنز انڈیا کے جو پاکستانی کیپٹیوٹی میں ہیں, جو پاکستانی آکوپیشن کے اندر ہیں, اگر ان کو انڈیا ریسکیو نہیں کر سکتا ہے, ان کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے, تو دنیا میں گلوبل سٹیج پہ کیا رول پلے کرے گا؟ دس از مائی کویسچن. میں یہ انڈین پبلک سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈین گورنمنٹس نے کیا کیا آج تک. دیکھیں ود ڈیو ریسپیکٹ, اندرا گاندھی جی کا بہت فیم تھا, بہت فالوئنگ تھی, سارا کچھ تھا, لیکن 1972 جیسا بھی کوئی اپرچونٹی مل سکتی ہے. 93,000 پاکستانی سولجرز انڈیا کی قید میں ہیں. صرف اتنا کہنا تھا جی کہ ہم ان کو نہیں چھوڑتے, آپ نکلیں یہاں سے, جو UNO نے کہا ہوا آپ اٹھائیں اپنا بوریا بستر, لیو جموں اینڈ کشمیر گلگت بلتستان, اس کے بعد یہ 93,000 دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. کیا دنیا کیا کر لیتی؟ تو بات یہ ہے کہ انڈیا کی آج تک ایکچولی کوئی کوشش رہی نہیں ہے. نہ میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سیز فائر لائن ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنا دیا جائے, پاکستان کے ساتھ دوستی بڑھائی جائے, پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے کر لیے جائیں. لیکن ہم پیپل آف POJK اینڈ گلگت بلتستان یہ کسی صورت میں بھی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم جب تک ایک بھی ہم میں سے زندہ ہے, ہم یہ سیز فائر لائن کو بارڈر نہیں بننے دیں گے, اور ہم جموں کشمیر کی ری یونیفیکیشن کر کے رہیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا رول بنتا ہے, انڈیا کا کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, انڈیا کی لیگل ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ ری یونیفیکیشن کرے. لیکن اگر انڈیا نہیں بھی کرتا تو ہم جیسے بھی ہو سکتا ہے ہم پوری دنیا میں لڑیں گے, پوری دنیا میں ہم موومنٹ چلائیں گے, جدوجہد کریں گے, کام کریں گے, لیکن ہم ری یونیفیکیشن کریں گے, اور ڈویژن کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے. آپ کا کیا ہوگا سجھاؤ یا کیا ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا نے کبھی آپ کا ساتھ نہیں دیا, اگر آپ سے کہا جائے کہ کیا کرنا چاہیے بھارت سرکار کو ابھی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ
پیسفل اور پولیٹیکل سلوشن نکلنا چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ جو ہے وہ اس کا پاکستان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. پاکستان ہے ہی نہیں ہے. پاکستان تو ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا خود تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. پاکستان تو خود ختم ہو گیا ہے نا. لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ انڈیا کی جو اکانومی جس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے، انڈیا کا جو ایک امیج بن گیا ہے، انڈیا کا جو ایک مقام دنیا ورلڈ سٹیج پہ بنا ہے، وہ جنگ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا. تو ہم کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ کرے. انڈیا پیسفل پولیٹیکل سٹیپس لے کے ری یونیفیکیشن کرے، اور اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو یہ رائٹ دے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ اپنا فیوچر کیا چاہتے ہیں. بھوٹان کے لوگوں نے بھی تو فیصلہ کیا تھا نا، بنگلہ دیش کے لوگوں نے بھی تو فیصلہ کیا تھا. تو انڈیا کو دیکھیں، آج جو ہے وہ آج کا زمانہ ایک گلوبل ولیج ہے. آج دنیا وہ مطلب پرانی باتیں نہیں رہی ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں، لوگ بہتر فیصلہ کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ری یونیفیکیشن ہونی چاہیے. ری یونیفیکیشن کے بعد کم از کم 10 سال جو ہے وہ لوگوں کو آپس میں مل جل کے پیسفل پولیٹیکل جو ہے وہ پروسیس چلنا چاہیے، اور پھر 10 سال کے بعد لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا مستقبل چاہتے ہیں. اور انڈیا نے انڈین جو مین لینڈ جموں کشمیر ہے، اس کے کانسٹیٹیوشن میں 24 سیٹس ریزرو ہیں پی او جے کے لوگوں کے لیے اور جی بی کے لوگوں کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سیٹوں پہ فوری طور پہ نامینیشن کی جائے. آپ نامینیشن پیپرز مانگیں. وہ نامینیشن پیپرز پی او جے کے سے آتے ہیں، جی بی سے آتے ہیں، ڈائسپرا سے آتے ہیں، کہیں سے بھی آتے ہیں. وہ نامینیشن پیپر فائل ہونے چاہیے. وہ 24 سیٹس جو ہیں وہ لوگوں کو الیکٹ کیا جائے، ان کو جموں اینڈ کشمیر اسمبلی میں بٹھایا جائے. تو کیا ہوگا کہ جموں اینڈ کشمیر اسمبلی وڈ بی ریپریزنٹیٹیو فورم آف آل پارٹس آف ڈیوائیڈڈ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ایس وائل پرنسلی اسٹیٹ جو بھی تھی. تو وہ لوگ بیٹھ کے وہاں پہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کا فیوچر کیا ہونا چاہیے، لوگوں کے مسئلے کیا ہیں، وہ کیسے ہونے چاہیے، اور پھر دنیا کے ساتھ ڈپلومیٹک ایفرٹس کیا کی جا سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں اگرچہ ہم نے ہمارا جو ایگریمنٹ تھا 26 اکتوبر 1947 کا، اس میں ہم نے فارن افیئرز انڈیا کو دیے ہوئے ہیں. چونکہ مسئلہ یہ ہمارا ہے، ہم اگر یہ مسئلہ خود اٹھا کے یو این او میں جائیں گے، دنیا کے پاس جائیں گے، تو دنیا ہماری بات زیادہ بہتر طریقے سے سنے گی.